اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو پوائنٹ 313 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے محی الدین ابن العربی۔ 27 رمضان المبارک 560 ہجری محی الدین ابن العربی کا یوم پیدائش ہے۔ ارطغرل غازی میں دکھائے جانے والے ابن العربی حقیقت میں کون تھے؟ ابن العربی کا پورا نام محمد ابن العربی ہے۔ آپ رمضان المبارک 560 ہجری اگست 1165 عیسوی کو اندلس یعنی اسپین کے شہر مرثیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان عزت و جلالت، علم و تقویٰ میں ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ ان کے جد اعلیٰ حاتم طائی سارے عرب میں اپنی سخاوت اور بزرگی کی وجہ سے نمایاں اور محترم رہے۔ اسلامی تصوف میں آپ کو شیخ اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور تمام صوفیاء و مشائخ آپ کے اس مقام کے قائل ہیں۔ آپ کا قول یہ تھا کہ باطنی نور خود رہبری کرتا ہے۔ آپ کے دادا محمد اندلس کے علماء میں شمار ہوتے تھے جن کی دولت و ثروت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ والد علی بن محمد فقہ اور حدیث کے ائمہ اور تصوف کے بزرگوں میں سے تھے۔ اس کے علاوہ وہ عظیم فلسفی ابن رشد کے دوست اور سلطان اشبیلیہ کے وزیر بھی رہے۔ والدہ انصار سے تعلق رکھتی تھیں جبکہ شیخ کی چھوٹی بیٹی زینب تو کم عمری میں ہی مقام الہام سے سرفراز ہو گئی تھیں۔ ابن العربی نے اپنے سوانح میں اپنے خاندان کا تفصیل سے ذکر کیا ہے اور والد، چچا، دونوں ماموں، زوجہ اور کمسن بیٹی کے ایسے دل کھینچ لینے والے واقعات بیان کیے ہیں جو پاکیزگی و ایمان اور زہد و معرفت میں ان کے بے حد بلند مقامات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ 8 سال کی عمر میں ابن العربی اپنے خاندان کے ساتھ مرثیہ سے اندلس یعنی اسپین کے دارالحکومت اشبیلیہ آ گئے۔ 598 ہجری تک وہیں رہے اور دین و ادب میں کامل درجے کی تربیت پائی۔ پہلے ابو بکر محمد بن خلف اللخمی اور ابو القاسم عبد الرحمن الشرائط القرطبی سے قراءات کی تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے میں ابھی تصوف میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اپنا بیشتر وقت یا تو نغمہ و شعر میں گزارتے یا پھر جانوروں کے شکار میں مصروف رہتے۔ وہ اس دور کو زمانہ جاہلیت کا نام دیتے تھے۔ پھر جوانی میں ہی جبکہ ابن العربی کے والد بھی حیات تھے، ان میں ایک عظیم روحانی اور باطنی تبدیلی پیدا ہوئی اور یہ کشف و شہود کے اعلیٰ مقامات تک پہنچ گئے۔ اشبیلیہ ہی میں اپنی ابن العربی نے باقاعدہ قصد کر کے مروجہ طریقے سے 21 سال کی عمر میں 580 ہجری کے دوران جادہ و سلوک میں قدم رکھا۔ اس کے بعد وہ مجاہدہ و ریاضت اور عرفان کے معارف کی تحصیل اور صوفیہ کے احوال و آثار کے مطالعے میں مشغول رہے۔ ابن العربی نے مصر، قاہرہ، ایران، بغداد اور دمشق کے سفر کیے اور بہت سے بزرگوں سے ملاقات کی۔ محرم 627 ہجری کے آخری عشرے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں کتاب فصوص الحکم تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن العربی کو اسے لکھنے کا حکم دیا تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ابن العربی نے دل و جان سے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کی اور پورے خلوص نیت سے تحریر میں مشغول ہو گئے۔ یہ کتاب تصوف و عرفان اسلامی میں نہایت مؤثر ہے اور ان کی دوسری کتابوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ 620 ہجری کے دوران جب وہ دمشق میں مقیم تھے، انہوں نے اپنا دیوان مرتب کرنا شروع کیا اور یہ کام 631 ہجری تک جاری رہا۔ انہوں نے برسوں کی محنت سے اپنی بڑی کتاب فتوحات مکیہ کی تکمیل کی۔ وہ اس کتاب کی تحریر میں 35 سال مصروف رہے۔ انہوں نے 599 ہجری میں فتوحات کی تالیف شروع کی اور 24 ربیع الاول 636 ہجری یعنی اپنی وفات سے 2 سال پہلے 4 شنبے بدھ کے دن صبح کے وقت مکمل کی۔ ابن العربی نے لکھا ہے کہ میرے بعض دوستوں نے مجھے بتایا کہ وہ میری 4000 تحریروں کو
مرز ضبط میں لائے۔ بعض کتب میں ان کی کتابوں کی تعداد بتائی گئی ہے، جبکہ کچھ کتب میں ان کی کتب اور رسائل کی تعداد 848 بھی لکھی ہے۔ شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی الحاتمی الطائی الاندلسی کا انتقال 1240 عیسوی کو شام کے شہر دمشق میں ہوا۔ آپ کا مزار شریف بھی دمشق میں ہی موجود ہے۔